بسم الله من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام طوبی للزاہدین فی الدنیا والراغبین فی الآخرہ۔ عزیزان محترم، اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی پروردگار اس قانون عمل کا نام ہے کہ جو انسان کے عمل کو خوبصورت بناتا ہے۔ عموماً ہمارے سماج و معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس آدمی کا چہرہ خوبصورت ہے وہ خوبصورت ہے۔ ٹھیک ہے، اس خوبصورتی سے کوئی انکار کر بھی نہیں سکتا ہے، خوبصورتی، لیکن بعض اوقات لوگوں کو اس خوبصورتی سے بھی نفرت ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خوبصورت لوگوں سے کسی کو نفرت نہیں ہے نا، جن لوگوں کے چہرے پہ خوبصورتی ہے ان سے بھی لوگوں کو نفرت ہو جاتی، ہو سکتی ہے، ممکن، لیکن جن کے عمل میں خوبصورتی ہو ان سے لوگوں کو نفرت ہو، یہ بہت مشکل و محال ہے، سوائے اس کے کہ پھر وہ جس کو نفرت ہے وہ ہے ہی بد عمل و بے عمل ہو یا کوئی غلط قسم کا انسان، ورنہ اچھے عمل والے سے لوگوں کو محبت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قاتلین شہدائے کربلا بھی شہدائے کربلا کے فضائل پڑھتے تھے، تعریف کرتے تھے، اگرچہ یقیناً اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کے گھر میں شکل و صورت کے اعتبار سے سبھی خوبصورت تھے، اور خوبصورتوں میں خوبصورت تھے، یعنی ان کی خوبصورتی کی مثال نہیں، لیکن اس سے زیادہ اہم ہے کہ وہ عمل و کردار میں خوبصورت تھے، وہ ان کے لیے زیادہ اہم، لہٰذا ان کے صورت کی بھی تعریف ہوتی تھی، شکل کی بھی تعریف ہوتی تھی، ساتھ ہی میں ان کے اعمال کی بھی تعریف ہوتی تھی، مخالفین کے دربار میں تعریف ہوتی تھی، مخالفین کی بزم، یہ سب روایتیں موجود ہیں، ہم ان روایت نام کو نہیں لینا چاہتے اور تفصیلات میں نہیں جانا چاہتے، ان کے دربار میں تعریف ہوتی تھی، مخالفین کی بزم میں تعریف ہوتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عمل کی جس کی مہک دور تک پہنچتی ہے اور انسان کو تعریف کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ تقوی پروردگار اس قانون عمل کا نام ہے کہ جو انسان کے عمل کو خوبصورت بناتا ہے۔ اگر انسان تقوی پروردگار کو اختیار کر لے تو تقوی پروردگار کو اختیار کرنے کے بعد پھر اب انسان اس خوبصورتی پہ پہنچ جائے گا۔ یقیناً خدا نے اس کے جو چہرہ دیا ہے اور جو اس کا چہرہ ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن تقوی پروردگار کے بعد اگر خوبصورت چہرہ ہے تو اس میں مزید نکھارا جاتا ہے، اگر خدا نخواستہ خوبصورت نہیں ہے، بدصورت نہیں کہہ سکتے، ہمارا خیال ہے شاید مناسب بنا ہو کہنا، اگر زمانے کے معیار کے حساب سے خوبصورت نہیں بھی ہے چہرہ، تب بھی لوگوں کو اس انسان سے ایک رغبت پیدا ہو جاتی ہے، ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ اس نظام اور سسٹم اور اس قانون اور اس کے اس عمل کی وجہ سے ہے کہ جو تقوی پروردگار کے نتیجے میں دنیا کے باقی جتنے قوانین ہیں، جتنے نظام ہیں، وہ سارے نظام انسان کو اس مقام تک نہیں پہنچا سکتے۔ یہ واحد قانون تقوی پروردگار ہے کہ جو انسان کو اس نظام تک پہنچاتا ہے۔ کوئی قانون ہے دنیا کا کہ جو انسان کو، اگر انسان اس پہ پوری طریقے سے عمل کرے تو انسان کے عمل کرنے سے مثلا لوگوں کے اندر ایک محبت، ایک رغبت پیدا ہو جائے؟ نہیں، سوائے تقوی پروردگار کی کہ جو لوگوں کے دلوں میں انسان کی جگہ بناتا ہے۔ آئیے سورہ مومنون کے ضمن میں مومنین کے لیے عبرتیں
سے متعلق گفتگو چل رہی ہے. اس کے بعد جو آیت ہے اس میں باقاعدہ خداوند متعال سے دعا کی گئی ہے قل رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. بہت مشہور جملہ ہے, بہت مشہور, بہت رائج دعا ہے, اسی لیے ہم نے اس آیت شریفہ کو پڑھ کے, ورنہ عموماً ہم صرف میسج آپ کو پیش کرتے تھے, اس لیے اس آیت شریفہ کو پڑھ کے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ اس آیت کی زبان میں ہم اپنے لیے بہترین دعائیں کر سکتے ہیں. یہاں پہ دعا کی گئی خداوند متعال سے کہ پالنے والے ہمیں اس راستے پہ چلا یا اس منزل پہ پہنچا, ہمیں اس منزل پہ پہنچا جو بہترین منزل ہو, اور تو بہترین منزل کا عطا کرنے والا ہے. کیا مطلب؟ یہ جو جناب نوح کے طوفان کے بعد جو لوگ کشتی پہ سوار ہوئے تھے, یہ کشتی طوفان کے بعد کہاں رکے گی کسی کو معلوم تھا؟ جس جگہ پہ کشتی رکے گی وہاں زندگی کے کیا حالات ہوں گے, زندگی گزارنے کے کیا وسائل ہوں گے, وہاں پہ ماحول موسم کیا ہوگا, آب و ہوا کیسی ہوگی, کھانے پینے کے کیا مسائل ہوں گے. ہو سکتا ہے وہاں بیماری بھی لہٰذا ہو سکتا ہے کہ کھانے کی مشکل ہو سکتا ہے بیماری ہو سکتا ہے رہنے کی مشکل ہو, سارے مسائل تھے, لیکن اس کے باوجود یہ کشتی پہ سوار ہو گئے. یعنی جناب نوح کی اس سیرت سے ہم کو یہ عبرت ملتی ہے کہ خدا کے راستے پہ چلو اور خدا سے بہترین نتیجے کی دعا مانگو, خود نتیجے کی فکر نہ کرو. یہ بہت اہم چیز ہے, بہت مختصر ہے لیکن بہت اہم چیز ہے. کاش ہماری زندگی میں یہ چیز آ جائے. ہماری مشکل یہ ہے کہ جب ہم روز اول کسی چیز کے لیے قدم اٹھاتے ہیں تو اسی وقت دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. نتیجہ ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. نوح جیسا نبی کشتی پہ سوار ہونے کے بعد خدا سے نتیجے کی دعا کر رہا ہے. ہم نتیجے کے ذمہ دار نہیں ہیں. یہ ہمارے لیے بہت بڑی, بہت عظیم عبرت ہے. ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ راہ پروردگار پہ ہم چل پڑیں. کشتی پہ بیٹھنے سے پہلے جناب نوح نے کتنے لوگوں سے گارنٹی لی تھی کہ تم لوگوں کو ایسی جگہ پہ لے جائیں گے, اپنی فیملی چھوڑ کے, سب کچھ چھوڑ کے آ رہے تھے وہ لوگ. اور ابھی بہرحال یہ تو مومنین تھے, ان کو یقین تھا, ورنہ بہت سے کفار کو, بلکہ اکثریت کو اس بات کا یقین بھی نہیں تھا کہ یہ سمندر, یہ طوفان ان لوگوں کو غرق کر دے گا اور ختم کر دے گا. تفصیل سے ہم واقعہ نہیں پیش کرنا چاہتے, لیکن اس کے باوجود وہ لوگ جو یہ مومنین تھے جو کشتی پہ سوار ہوئے, سوار ہو گئے. اگر طوفان آتا ہے, طوفان آنے کے بعد کیا حالات پیش آتے ہیں کسی کو کوئی خبر نہیں, لیکن چونکہ نبی خدا کا حکم ہے, راہ خدا ہے, اس لیے چلنا ہماری ذمہ داری ہے. کاش اس چیز کو ہم اپنی زندگی میں گاٹھ بنا لیں کہ جو نبی خدا کا حکم ہے, خدا کی دی ہوئی ذمہ داری ہے, اور ہمارے لیے اسی پہ عمل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم اس پہ چلنے لگیں تو آج عالم اسلام, اسلامی معاشرہ, اسلامی اقدار, ہر چیز میں وہ سدھار پیدا ہو جائے کہ لوگ دیکھیں اور تعریف کریں. مشکل یہ ہے کہ ہم نتیجے کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں, لہٰذا پھر صحیح نتیجوں تک نہیں پہنچ پاتے. آئیے ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے مولا متقیان امیر بیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کے کلام کا ترجمہ, اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ جس حد تک اس کی وضاحت ہو سکے گی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. یہ ایک کلمہ ہے جو تھوڑا سا بڑا ہے, جس میں ایک مولا کے صحابی جن کا نام ہے نوف بکالی. نوف بکالی کہتے ہیں کہ ہم نے ایک شب امیر المومنین کو دیکھا کہ آپ نے بستر سے اٹھ کے ستاروں پہ آپ نے نگاہ کی اور فرمایا کہ نوف سو رہے ہو یا جاگ رہے ہو؟ جناب نوف نے جواب دیا کہ حضور مولا ہم جاگ رہے ہیں. مولا فرماتے ہیں نوف خوشا بحال ہیں وہ لوگ کہ جو دنیا سے کنارہ کش ہو گئے ہیں اور آخرت کی طرف رغبت رکھتے ہیں, جنہوں نے اپنے آپ کو دنیا سے کنارہ کش کر لیا ہے لیکن آخرت کی طرف ان کو شوق ہے, رغبت ہے آخرت کی طرف. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے زمین کو بستر بنایا ہے, خاک کو یعنی مٹی کو فرش بنایا ہے, پانی کو شربت بنایا ہے, اور قرآن کو باطن میں محافظت اور دعا کو ظاہر میں محافظت کا ذریعہ بنایا ہے. اس کے بعد دنیا سے اس طرح الگ ہو گئے جس طرح حضرت مسیح الگ ہوئے. پھر مولا کہتے ہیں کہ نوف دیکھو داؤد ایسے موقع پہ, یہ رات کی تاریکی میں ہے, یہ وہ وقت ہے کہ جس کو ہم تہجد کا وقت کہتے ہیں, نماز شب کا وقت کہتے ہیں, نماز صبح سے پہلے کا وقت ہے. دیکھو داؤد ایسے موقع پہ رات کو قیام کرتے تھے
اور فرماتے تھے کہ یہ وہ ساعت ہے جس میں جو بندہ جو بھی دعا کرتا ہے پروردگار اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے، مگر یہ کہ سرکاری ٹیکس وصول کرنے والا ہو، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ لوگوں کی برائی کرنے والا ہو، برائی چاہے وہ غیبت کے عنوان سے ہو اور چاہے وہ جاسوسی کے عنوان سے، جاسوسی کرنے والا ہو، چغلی کرنے والا ہو، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ ظالم حکومت کی پولیس ہو، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ یا سارنگی اور ڈھول و تاشا بجانے والا ہو، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ یعنی اگر اتنے لوگوں میں سے نہیں ہے تو یہ بہترین دعا کی قبولیت کا وقت ہے نماز شب، تہجد کا وقت، سحر کا وقت۔ مولا کائنات نے اپنے صحابی کو مخاطب کر کے اتنی اہمیت سے اس وقت کی تاکید کی ہے۔ خود نماز شب کی ترتیب دیکھیں اور اس کی ترکیب دیکھیں کہ کن چیزوں کو پڑھنے کو کہا گیا اور کن چیزوں کی دعا کے لیے کہا گیا، وہ خود ایک میسج ہے۔ یہ شوق اور یہ ذوق ہمارے درمیان ہونا چاہیے کہ جب ہم کسی چیز کو، کسی دعا کو، کسی نماز کو پڑھیں تو پہلے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس میں خداوند متعال نے ہم سے کیا کہا ہے اور ہم سے کیا کہلایا جا رہا ہے۔ جن سوروں کو پڑھنے کے لیے کہا گیا اس میں کیا میسج ہے۔ اگر جمعے میں ہر ہفتے نماز جمعے میں سورہ جمعہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر کبھی ایسا کوئی جمعہ ہوتا ہے کہیں پہ کہ جہاں پہ سورہ حمد کے بعد کوئی سورہ جمعہ نہ پڑھے، کوئی دوسرا سورہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے، نماز صحیح ہے ایک دم، چونکہ عموماً وہی پڑھا جاتا ہے، لہٰذا ہماری آنے والی نسل سمجھتی ہے کہ یہ واجبات میں سے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ لہٰذا خوب، اگر یہ مستحب ہے تو کیوں مستحب ہے؟ خدا نے بلا وجہ مستحب نہیں کیا ہے۔ دوسری نمازوں میں جن سوروں کو کہا گیا وہ مستحب ہے تو کیوں مستحب؟ اسی طریقے سے نماز شب میں جن سوروں کو پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، جس قنوت کے لیے کہا گیا ہے، جن دعاؤں کے لیے کہا گیا، اس میں کیا میسج ہے، کیا پیغام ہے؟ اس میں خداوند متعال ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے، ہم کو کیا سمجھانا چاہتا ہے۔ ہمیں ان چیزوں کی طرف فکر کرنی چاہیے تاکہ اس کے فکر کے نتیجے میں ہم اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچائیں جہاں خداوند متعال اس نماز شب کے وسیلے سے ہم کو پہنچانا چاہتا ہے۔ نماز شب کی اہمیت اور فضیلت کے لیے بے انتہا روایتیں موجود ہیں، بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کے وقت میں بھی تاثیر ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جس کے ذکر میں بھی تاثیر ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کے عمل میں بھی تاثیر ہے۔ اگر انسان یوں ہی صرف سحر کے وقت اٹھ جاتا ہے تو خود یہ اس کے لیے بہت مفید ہے۔ اگر انسان یوں ہی سحر کے وقت اٹھ جاتا ہے، سحر وقت کا نام ہے۔ ایک ہمارے یہاں مشکل یہ ہے کہ بعض الفاظ کے معنی ہماری لغت میں تبدیل ہو گئے، اسی میں سے ایک لفظ سحر۔ ماہ مبارک رمضان کی سحری کے نتیجے میں لفظ سحر کے معنی اتنا تبدیل ہو گئے ہیں کہ وہ دسترخوان سے اٹیچ ہو گئے ہیں۔ نہیں، سحر وقت کا نام ہے، دسترخوان کا نام نہیں ہے، کھانے کی ڈشز کا نام نہیں ہے، ایک وقت کا نام ہے۔ اور اس وقت میں بہت ساری برکتیں موجود ہیں، اس وقت میں بہت ساری عظمتیں موجود ہیں، اس وقت میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ نماز شب کے بہت فضائل ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آج ہم دعاؤں کو قبول کروانے کے لیے نہ کہاں کہاں بھاگتے ہیں، کسی نے کچھ بھی کہہ دیا، یہ پڑھ لو دعائیں قبول، وہ پڑھ لو۔ امام علی بھی تو کہہ رہے ہیں اس پہ عمل کرو۔ شاید امام، یقیناً، البتہ امام علی کا قول دوسرے جتنے لوگ بتاتے ہیں جو ایرے غیرے ہیں ان سے یقیناً کہیں بہتر ہے کہ نہیں؟ اگرچہ اس مقصد سے نہیں پڑھنی چاہیے نماز شب، لیکن اس کے فوائد میں سے ہے کہ رزق میں برکت ہوتی، حصول رزق ہے، رزق حاصل ہوتا ہے۔ لیکن کبھی اس مقصد سے نہ پڑھیں۔ نماز جب بھی پڑھی جاتی ہے صرف اور صرف قربتاً اللہ پڑھی جاتی ہے۔ ہم نیت میں بھی یہی کرتے ہیں، نماز شب بھی جب پڑھیں گے تو یہ نیت کریں گے، نافل شب پڑھتے ہیں، وتر پڑھتے، جو بھی پڑھتے ہیں، کیوں؟ قربتاً اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے، نہ یہ کہ رزق کو حاصل کرنے کے لیے پڑھتے، اسی لیے اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ لیکن یہ ہے کہ اب جب ہم اس کام کو کریں گے تو اس کے فوائد میں، جیسے ہم نے کسی مجلس میں شاید کہیں یہ مثال دی یا کسی خطبے میں، کہ جب انسان کسی کے یہاں جاتا ہے تو مقصد یہ ہوتا ہے اس سے ملاقات، لیکن جب جاتا ہے تو اب ظاہر سی بات ہے چائے شربت کچھ تو، حداقل ایک گلاس پانی۔ لیکن جانے والے سے پوچھیے کہ آپ ان کے یہاں چائے پینے جا رہے ہیں، خوب چائے تھوڑی مقصد ہے جانا نہ چائے مقصد ہے، نہ جانے کا مقصد شربت ہے، نہ جانے کا مقصد وہ بسکٹس یا جو بھی ناشتے ہیں وہ ہیں۔ جانے کا مقصد اس مرد مومن سے ملاقات ہے، اس کی زیارت ہے، صلہ رحم ہے۔
یہ چیز ہے ٹھیک ہے، ان کو بھی معلوم ہے کہ جائیں گے تو ایسا ہوگا، اس کو بھی معلوم ہے کہ یہ آئیں گے تو ایسا ہوگا، سب کچھ ہے، لیکن کسی کے ذہن میں مقصد کے عنوان سے یہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب ان دعاؤں کے جو فوائد بیان کیے جاتے ہیں، یہ فوائد ہیں، بالخصوص یہ نماز شب کا فائدہ یہ ہے، ہم پڑھیں گے تو ہوگا فائدہ، لیکن یقیناً نماز کے مقصد میں سے نہیں ہے، یہ فوائد میں سے، بالخصوص نماز شب کے۔ لہٰذا یقیناً ابھی یہ جب ہم اس کلمہ قصار پہ بعض جملات پہ وضاحت کریں گے تو خود یہ چیز کھل کے سامنے آئے گی، لیکن ہم اپنے برادران ایمانی سے اس بات کی گزارش کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، اور ہمارے اس مجمع میں سے اکثریت یقیناً وہ ہوگی جو نماز شب پڑھتی ہوگی، لیکن شاید ہو سکتا ہے کوئی ہوگی جو نہ پڑھتا ہو، تو یہ مولا، ہم تو صرف ذریعہ ہیں، وسیلہ ہے، مولا کائنات کی یہ گزارش ہے کہ جو آپ سے، مولا کائنات کی گزارش ہے کہ جو آپ سے، نماز شب سے متعلق بہت ساری حدیثیں ہیں، رسول کی وصیت ہے، دوسرے ائمہ کی وصیت ہے، آپ کوشش کریں نماز شب، بہت سہولیات ہیں، اگر کسی کو مسائل نہ معلوم ہو تو آپ بعد میں آئیے گا، مسائل بتائیں گے، بہت سہولیات ہیں نماز شب کے لیے، آپ نماز شب کو پڑھنے کی کوشش کریں، اور کوشش کریں کہ نماز شب کے پابند ہو جائیں، اس لیے کہ نماز شب میں بے انتہا برکتیں موجود ہیں، جس میں دنیاوی فوائد بھی ہیں اور آخرت کے فوائد بھی بے انتہا موجود ہیں۔ بہت سے افراد کی کامیابی کا راز نماز شب ہے، بہت سے افراد کے کامیابی اور کامرانی کے پیچھے جو چیز ہے وہ نماز شب ہے، اس میں ہر طرح کے فوائد انشاءاللہ۔ امید یہ ہے کہ مولا کائنات کی اس گزارش اور فرمائش پہ ہم لوگ عمل کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اپنے آپ کو نماز شب کا پابند بنائیں انشاءاللہ۔ اس کلمے پہ جو 2-4 ہفتے گفتگو ہوگی وہ یقیناً سب اس سے ریلیٹڈ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون۔ اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمۃ فاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والآثار الباقیہ والمأثر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والرضاء الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الہیہ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کے مذہبی مناسبات میں پہلی مناسبت آنے والی آخر جمادی الثانی، یہ وہ تاریخ ہے کہ جس دن
جناب مالک اشتر کے بیٹے حضرت ابراہیم کی شہادت ہوئی ہے۔ جناب ابراہیم بن مالک اشتر کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ اپنے باپ کی طریقے سے وہ چلتے پھرتے ایک خود تحریک تھے۔ ابراہیم بن مالک اشتر فکر، شعور، ان سارے اعتبار سے ایک وقت کا امام جس طریقے سے اپنے ناصر کو چاہتا ہے، جناب ابراہیم بن مالک اشتر اسی طریقے سے اپنے وقت کے امام کے ناصر تھے۔ آنے والے وقت میں ماہ مبارک شعبان نزدیک ہے، اور اگرچہ اس گفتگو کے لیے ماہ مبارک شعبان کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، ہمارا ایک ایک لمحہ ہمارے امام کے انتظار میں گزرنا چاہیے۔ کیسا انتظار؟ وہ انتظار کی جو امام کی نصرت کے راستے پہ ہو، وہ انتظار کی جو ہم کو امام کا ناصر بنائے۔ کیسا ناصر چاہیے امام کو؟ ہم دیکھیں کہ امام علی کی نصرت کیسے لوگوں نے کی ہے، امام حسن کے ناصر کیسے لوگ تھے، امام حسین کے ناصر کیسے لوگ تھے۔ اگر حالات ایسے خراب ہو جائیں کہ ڈائریکٹ امام سے ملاقات ہونا مشکل ہو، تو امام کے نمائندے کے توسل سے کیسے نصرت کی جائے، یہ ابراہیم بن مالک اشتر کی سیرت میں۔ جس وقت جناب مختار نے قیام کیا، جناب مختار نے امام سجاد کی نصرت کی، کربلا کا انتقام لیا، تو جناب مختار کے وسیلے سے جناب ابراہیم بن مالک اشتر نے اپنے وقت کے امام کی نصرت کی۔ وہ جناب مختار سے متعلق گفتگو ہوتی رہتی ہے اور ہو چکی ہے کہ جناب مختار نے جس وقت سر بھیجا، امام سجاد اس سر کو دیکھ کے مسکراتے ہیں، جناب مختار کے لیے دعائیں دیتے ہیں۔ وہ ساری چیزیں اپنی جگہوں پہ محفوظ اور موجود ہیں روایات میں۔ لہذا جناب ابراہیم بن مالک اشتر ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ عمل بن سکتے ہیں کہ ان کے سیرت پہ عمل کر کے ہم اپنے وقت کے امام کی نصرت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کی مناسبت انشاءاللہ اسی ہفتے میں ماہ مبارک رجب المرجب شروع ہونے والا ہے۔ مہینوں میں سے کچھ مہینے ہیں کہ جن کی اہمیت الگ ہے، جن کے تقاضے الگ ہیں، جن کے ضروریات الگ ہیں، ان میں سے یہ ماہ رجب ہے۔ بہت ساری چیزیں اس کی اہمیت کے لیے بھی ہیں، بہت ساری چیزیں اس کے فضائل کے لیے ہیں، بہت ساری چیزیں اس کے آداب کے لیے ہیں۔ رجب روایات میں بہت ساری روایتیں ایسی کہتی ہیں کہ جس میں یہ ہے کہ رجب خدا کا مہینہ ہے۔ رسول نے فرمایا کہ رجب خدا کا مہینہ ہے، شعبان ہمارا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان ہماری امت کا مہینہ ہے۔ یہ اس طرح سے دوسری روایتیں بھی موجود ہیں۔ ماہ مبارک رجب میں زیارت امام حسین علیہ السلام مستحب ہے۔ اس مہینے میں روزے کی بڑی تاکید کی گئی ہے اور بڑا اجر ہے روزے میں، بڑا ثواب ہے۔ کاش ممکن ہو کہ کوئی انسان ایسا ہو کہ جو ان 3 مہینے مستقل روزہ رکھ سکے، رجب، شعبان اور ماہ رمضان، مسلسل ان 3 مہینوں میں روزہ رکھے۔ خوب کیا کہنا اس کی عظمتیں اور اس کو جو ملا۔ اگر خدا نخواستہ نہیں ہو سکتا ہے تو جتنے رکھ سکتا ہو رکھے، حد اقل 3 شروع میں مہینے کے آغاز میں، 3 وسط میں اور 3 آخر میں۔ اور اگر خدا نخواستہ اتنا بھی نہیں رکھ سکتا ہے تو جو رکھ سکتا ہو رکھے وہ روزہ۔ اس مہینے میں روزے کے بے انتہا اجر، ثواب وغیرہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں رجب ہماری امت کے استغفار کا مہینہ ہے۔ کون انسان ہے جو کہہ سکتا ہے کہ ہم گنہگار نہیں؟ ماہ رجب استغفار کا مہینہ ہے۔ کچھ وقت ہیں کہ جس میں خدا کہتا ہے ہم استغفار نسبتاً جلدی قبول کریں گے، جس میں یہ جمعے کے وقت روایات میں اختلاف ہے، شب جمعہ سے لے کے جمعے کے غروب تک، خطبے کے بیچ میں، دونوں خطبے اور نماز کے بیچ میں الگ الگ۔ اسی طریقے سے رجب کا مہینہ وہ ہے کہ جس کے لیے امام فرماتے ہیں کہ ہماری امت کے استغفار کا مہینہ ہے، یعنی یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم کثرت سے استغفار کریں۔ خود رجب میں جو بہت ساری دعائیں ہیں ان میں سے وہ مشہور دعا ہے جو ہر نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، یا من ارجو۔ آج اتنا وقت نہیں، انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے یا کسی خطبے میں اس دعا سے متعلق بھی کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔
اہم ترین چیز کی، جیسا کہ ہم نے بارہا کہا، تقریباً ہر سال کہا اس بات کو تاکہ ہمارے ذہن سے بات نہ نکلنے پائے، رجب اور شعبان ماہ مبارک رمضان کی آمادگی کا مہینہ ہے۔ ہم اپنے آپ کو ماہ رجب میں ایسا آمادہ کریں کہ رمضان المبارک کی برکتوں کو درک کر سکیں، حاصل کر سکیں۔ شعبان میں ایسا آمادہ کریں کہ ماہ مبارک رمضان و بالخصوص شب قدر کی عظمتوں کو درک کر سکیں۔ خود اسی ماہ رجب میں جو مناسبات ہیں، سب سے پہلی مناسبت پہلی رجب المرجب کہ جس دن امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت باصحابہ۔ بہت جلدی سے ہم امام کے جو خدمات ہیں کہ جس کے ذریعے سے آپ نے اپنے زمانے میں امت کو بہتر راستے پہ لے جانے کی کوشش کی۔ دیکھیں، ہر امام کے زمانے میں جو سامنے ظالم بادشاہ تھا، یقیناً ظالم و جابر تھا اور نہیں چاہتا تھا کہ امام کوئی ایکٹیویٹی کر سکے، لیکن امام محمد باقر علیہ السلام کا وہ زمانہ ہے کہ جس میں ابھی کربلا کا واقعہ گزرا ہے، یزید کے مظالم گزرے ہیں، خانہ کعبہ اور ناموس اسلام پہ حملے ہو چکے ہیں، اتنے بڑے پیمانے پہ مظالم ڈھائے جا چکے ہیں۔ اس کے بعد ایک مرتبہ پھر قوم کو ترقی کی طرف لے کے آنا ہے، پھر قوم کو فکر و شعور کے اعتبار سے بلند کرنا ہے۔ لہذا آپ نے جو اہم ایکٹیویٹیز انجام دی ہیں ان میں سے کچھ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ آپ نے یونیورسٹی کا قیام کیا۔ ہم یہاں بھی نہیں کہیں گے کہ آپ نے مدرسے کا قیام کیا، اگرچہ دونوں ایک ہی چیز ہے، جامعہ مدرسہ یا ادھر اسکول اور یونیورسٹی ایک ہی چیز ہے، صرف لینگویج کا فرق ہے، لیکن اس لینگویج کے فرق نے اصطلاح میں تبدیلی پیدا کر دی۔ آج ہمارے یہاں اسکول کچھ اور سمجھا جاتا ہے، مدرسہ کچھ اور سمجھا جاتا ہے، جامعہ کچھ اور سمجھا جاتا ہے اور یونیورسٹی کچھ اور سمجھی جاتی ہے۔ امام کے زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ امام نے اپنی ہی اسی یونیورسٹی میں اسلامی تعلیم اور جسے ہم دنیاوی تعلیم کہتے ہیں، ادھر واقع وہ بھی اسلامی تعلیم دونوں دی۔ چونکہ جب یہ کہا جائے گا کہ امام نے مدرسے کا قیام کیا تو لہٰذا ہم یہ سمجھیں گے کہ مذہب ہمارے اوپر یہ ذمہ داری عائد کرتا ہے کہ ہم بھی مدرسے کھولیں، اب ہم اسکول کالج اور یونیورسٹی کی طرف نہ جائیں۔ لیکن جب ہم اس لینگویج میں بات کریں گے کہ امام نے نہیں اسکول کھولیں، امام نے یونیورسٹی کھولی، تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ اگر ہمارے امام کی یہ روش ہے تو یہ پھر ہماری بھی ذمہ داری ہے، ہم کو بھی اس کام کو انجام دینا چاہیے۔ لہٰذا امام نے ایک بہت اہم کام یہ کیا کہ ایک یونیورسٹی کا قیام کیا، کہ جو یونیورسٹی اس کے بعد پھر امام صادق علیہ السلام نے سنبھالی۔ بہت افاضل اصحاب اس میں سے پڑھ کے نکلے، انہوں نے اسلام کی بہت خدمات انجام دیں اور ایک بہت بڑے پیمانے پہ اس نے اسلام کے اندر فکری انقلاب برپا کیا۔ اس وقت کی جب کہ قوم کی فکریں ختم ہونے والی تھیں، شعور کو دبا دیا گیا تھا، اس شعور اور فکر کی ارتقاء کے لیے امام نے اس بہترین ذریعے کو اپنایا۔ یقیناً آج بھی ہماری یہ اہم ترین ذمہ داری ہے۔ پھر اس کے ذریعے سے یا دوسرے وسائل سے آپ نے لوگوں کے فکر اور عقیدے میں اصلاح کی۔ بہت جلدی ہم صرف پوائنٹس پیش کر دیں۔ اخلاقی اور اجتماعی مسائل، اخلاقی سمجھتے ہیں آپ، اجتماعی یعنی سوشل مسائل، ان چیزوں پہ کافی اصلاح کی کوشش کی امام نے، چونکہ وہ خرابیاں کافی حد تک عوام میں، لوگوں میں، قوم میں موجود تھیں، لہٰذا اس اعتبار سے انسان کے سوشل مسائل میں آپس میں کیسے رابطے ہونا چاہیے، کس طریقے سے ملنا چاہیے، قوم کے بیچ میں لوگوں سے کیسے ملیں، قوم کے باہر والوں سے کیسے ملیں، ان ساری چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی دعوت کو عام کیا۔ یہ ایک ہمارے یہاں بہت بڑا مسئلہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو روز بروز دباتے جاتے ہیں، کیونکہ البتہ سارے ائمہ اس اہمیت کو محسوس کرتے ہیں۔ سرکار سید الشہداء کے قیام کی بنیاد امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے۔ اگر ہماری عزاداری اپنے اس امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے رشتے کو باقی رکھے تو سماج کی اصلاح کے لیے بہترین وسیلہ و بہترین ذریعہ۔ اس کے علاوہ امام نے سیاست کے صحیح مفہوم کو پھیلایا۔ یہ مشکل ہے، جیسا بھی ہم نے بتایا نا کہ بعض الفاظ کے معنی آہستہ آہستہ غلط ہو جاتے ہیں اور پھر انسان اس غلط مفہوم کے نگاہ سے لوگوں کو دیکھتا ہے، اور پھر اس کے بعد جیسے اسکول اور جامعہ کا فرق یا اسکول اور مدرسے کا فرق، جامعہ اور یونیورسٹی کا فرق، یہ چیز ہوگی۔ اسی طریقے سے لفظ سیاست،
چونکہ آج اپنے سماج و معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ ہر وہ چیز کی جو ہم کو اپنی مقصود عہدے اور منصب پہ پہنچا دے اس کو سیاست کہتے ہیں. اس کے لیے چال فریب یہ وہ سب کچھ. لہٰذا اب یہ ذہن میں بیٹھ گیا کہ سیاست یعنی یہ گندی روش، غیر اخلاقی روش، جس میں جھوٹ بھی جائز ہے، دھوکہ بھی، سب کچھ. اب اگر کوئی کہے کہ امام علی بہت بڑے سیاسی انسان تھے تو لوگوں کو خراب لگتا ہے کہ ارے یہ کون سی بات ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ علماء کو سیاست کی فیلڈ میں آنے کی ضرورت ہے تو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، عالم کہاں سیاست کی فیلڈ میں آئے گا. کیونکہ مفہوم کو، یہ بات آج کی نہیں ہے. امام علی کے مخالفین نے اسی زمانے میں سیاست کے لفظ کو گندا کرنے کی کوشش کی تھی، اور یہ چیز زمانے میں رائج ہو چکی تھی. لہٰذا امام علی کے ساتھ جو لوگ مدد کرنے نہیں آئے وہ اس لیے نہیں آئے تھے. مخالفین نے کہا تھا کہ علی کا کام حکومت تھوڑی ہے، حکومت تو مثلا ہمارا کام، علی دیندار ہے، یعنی دین اور حکومت کو الگ کرنے کی کوشش کی تھی. یہ جو کام چل رہا تھا جس کی بنیاد پہ کربلا اور بعد کے حالات پیش آئے تھے، امام باقر علیہ السلام نے اس بات کی کوشش کی کہ اپنے اس زمانے میں لفظ سیاست کے صحیح مفہوم کو لوگوں کے سامنے پیش کریں تاکہ لوگ سیاست کی حقیقت کو پہچانیں. جب سیاست کی حقیقت پہچانی جائے گی تو وہ پہچانے جائیں گے جو سیاست میں خیانت کرتے ہیں، اور جب وہ پہچانے جائیں گے جو سیاست میں خیانت کرتے ہیں تو سماج و معاشرہ خود بخود پاک ہو جائے گا. کیوں حالات خراب ہوئے؟ اس لیے کہ یزید سیاست میں خیانت کر رہا تھا. امام حسین سیاسی اعتبار سے آنا چاہتے تھے، چونکہ لوگ سیاست کے صحیح معنی کو نہیں پہچانتے تھے، لہٰذا یزید کو سیاسی اور امام حسین کو مذہبی سمجھ کے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ یزید سیاست کا خائن ہے، پولیٹکس کا خائن ہے. امام چاہتے تھے کہ یہ پہچان لیا جائے کہ حقیقی معنی کیا ہے سیاست کے، تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ کون لوگ ہیں جو سیاست میں خیانت کر رہے ہیں، تاکہ حکومت پھر صحیح افراد کے ہاتھوں میں آئے. جب حکومت صحیح افراد کے ہاتھوں میں آتی ہے تو قوم ترقی کرتی ہے. حکومت غلط افراد کے ہاتھوں میں آتی ہے تو قوم پستی کی طرف جاتی ہے. اس کے پیچھے ایک بہت تفصیلی گفتگو ہے جس کا بھی موقع نہیں. اس کے علاوہ اموی بنی امیہ سے متعلق جو مشینری تھی کہ اس بیچ بہت زیادہ اس کو رائج کر دیا گیا تھا، اس کے ذریعے سے بہت سارے کام لیے جا رہے تھے اور اس نے کافی حالات کو خراب بنا دیا تھا. امام یہ چاہتے تھے کہ ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کے حقائق کو کھول کے سامنے کے لوگوں کے سامنے لیا ہے. اس لیے کہ بعض اوقات یہ ایکٹیویٹیز ہوتی وہ تھیں کہ جو اسلام کے خلاف ہوتی تھیں اور لوگ سمجھتے تھے کہ یہ اسلام کا کام ہے. یہ بڑی مصیبت ہے. جو سادہ لوگ ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام اسلام کا ہے، جبکہ در واقع وہ اسلام کے خلاف ہے. آپ دیکھیں حاکم شام یا دوسرے افراد نے کس طریقے سے بہت سارے ایسے کام انجام دیے کہ جو در واقع اسلام کے خلاف تھے، لیکن لوگ سمجھتے تھے کہ اسلام کا کام ہے. حد تو یہ ہے کہ لوگ اسلام کے لیے علی کے مقابلے میں لڑنے آ گئے. ہوا کہ نہیں ہوا ایسا تاریخ میں؟ لوگوں نے اپنے زوم، یعنی کیا کہا جائے، زوم ناقص بھی نہیں کہہ سکتے، اپنی حماقت اور جہالت کی بنیاد پہ امام حسین پہ تلوار چلائی اپنا اسلامی اور مذہبی فریضہ سمجھ کے. ہوا کہ نہیں ہوا ایسا؟ یہ وہ مشینری تھی کہ جس نے لوگوں کی ذہنیت کو تبدیل کر، لوگوں سے فکر چھین لی تھی، لوگوں کے شعور چھین لیے تھے. جب فکر اور شعور چھن جائے گا تو اب جو مذہب دیا جائے گا وہی صحیح لگے گا. لوگوں میں سوچنے اور سمجھنے کی طاقت نہیں تھی. لہذا امام نے اس حقیقت کو کھولنے کی کوشش کی. لوگوں کو وقت کی حکومت سے دوری کی طرف دعوت دی، اس لیے کہ وہ ظالم حکومت تھی. یعنی ایک وہ کام کی جو پورا سسٹم سے متعلق ہے اور ایک وہ کام جو موردی ہے. امام کی سیرت بتاتی ہے کہ دیکھو صرف تم کلی قانون بیان کر کے چپ نہ ہو جاؤ، اس لیے کہ ہر انسان قانون کو پہچان کے صحیح جگہ پہ اس کو عملی نہیں کر سکتا ہے، بلکہ وہ لوگ جن کے یہاں یہ شعور نہیں ہے ان کے لیے موردی اعتبار سے بتاؤ کہ یہ غلط ہے. یہ بھی مذہبی ذمہ داریوں میں سے. منحرف جو حکام تھے ان کے مقابلے میں آپ نے ایکشن لیا، اسٹینڈ لیا. اس کے علاوہ اور بہت ساری خرابیوں کو صحیح کرنے کی کوشش کی. اس کے علاوہ جو آنے والی مناسبت ہے وہ رجب المرجب کی 3 تاریخ ہے. بعض روایات کے حساب سے امام حضرت علی نقی علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے. امام سے متعلق پچھلے ہفتے بھی گفتگو ہوئی تھی اور مجلس میں بھی گفتگو ہوئی ہے کہ وہ ظلم و بربریت کا زمانہ کہ جب
امام حسین کے حرم پہ بھی حملہ ہوا، زائرین پہ بھی حملہ ہوا۔ ایسے حالات میں آپ نے دین کی تبلیغ کی اور ان حالات میں حکومت کو آپ سے خطرہ محسوس ہوا۔ اس کے علاوہ چونکہ ماہ مبارک رجب آ رہا ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ رجب و شعبان میں ہمارے یہاں حتماً محفلیں ہوتی ہیں اور زیادہ ہوتی ہیں، اور الحمدللہ کی ہوتی ہیں، اور خدا کرے کہ اس کی کمیت اور کیفیت، کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں میں اضافہ ہو، کوالٹی کے ساتھ کوانٹٹی۔ محفلیں در واقع ایک درسگاہ کہ جس میں ہم کو امام کی سیرت ملتی ہے، کبھی وہ اشعار کی شکل میں ملتی ہے اور کبھی وہ اسپیچ اور تقریر کی شکل میں ملتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہماری جتنی محفل اور مجلس ہوتی ہے، یہ ہمارے اسلامی کلچر کو ایک نسل سے دوسرے نسل تک ٹرانسفر کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ ہم اپنے قوم کے بچے آتے ہیں، اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں، جب وہ بچے یہاں پہ آتے ہیں تو ان کو اسلامی تہذیب معلوم ہوتی ہے کہ بڑوں کے سامنے کیسے بیٹھے ہیں، محفلوں میں کس طریقے سے بیٹھے ہیں، کس طریقے سے سنا جائے، کیا جائے، کس طریقے سے محفلیں ہوتی ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ان کو سمجھ میں آتی ہے۔ کیونکہ آنے والے وقت میں جو چیز یہ ہوتی ہے یہی ان کی نگاہ میں دین بن جائے گا۔ جو چیز بھی محفل میں ہوتی ہے یہی ان کی نگاہ میں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم مذہبی اسٹیج پہ دے رہے ہیں۔ لہٰذا اب موجودہ نسل کی ذمہ داری ہے کہ محفلوں کو اتنا خوبصورت اور حساس بنائیں کہ آنے والی نسل کے پاس قیمتی ترین چیزیں ٹرانسفر ہو کے جائیں، اور آنے والی نسل، ہمارا مستقبل جو ہے، جو ہمارا فیوچر ہے، وہ ان محفلوں کے ذریعے سے بہترین ہو سکے۔ ایک دوسری چیز کہ چونکہ یہ محفلیں ہمارے ائمہ سے متعلق درسگاہ، لہٰذا درسگاہ کا اصول یہ ہوتا ہے کہ وہاں سے لوگوں کو درس دیا جائے، نہ کہ لوگوں کو تکلیف دی جائے۔ محفلوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے سارے لمٹس ختم ہو گئے، ہمارے اصول و قواعد و قوانین ختم ہو گئے، ہمارے تہذیب و تمدن ختم ہو گئے، نہیں۔ ہماری محفلیں ایسی ہونی چاہیے کہ جن کے ذریعے سے ہم عموماً لوگوں کے سامنے امام علی کی شخصیت کو پہچانوانے کی کوشش کریں، امام زمانہ کی شخصیت کو پہچانوانے کی کوشش کریں۔ اگر امام زمانہ کے ظہور کے لیے ہم کو فیلڈ ہموار کرنی ہے، کیسے کریں گے؟ کس طریقے سے؟ امام آئیں گے کیا کریں گے؟ امام آئیں گے تو کسی شیعوں کے علاوہ باقی سب کو قتل کر دیں گے؟ کسی مجلس نے یہ بات پیش کی۔ اگر ایسا کوئی تصور ہمارے ذہن میں ہے کہ امام آئیں گے اور تلوار چلائیں گے کھڑا، تو نعوذ باللہ، یا IS یہ کام امام نہیں کریں گے۔ ایسا کام امام آئیں گے، پہلے دین پیش کریں گے لوگوں کے سامنے، لوگوں کو دین تبلیغ کریں گے دین کی۔ تلوار اسلام میں مجبوری کا نام ہے، پہلے تبلیغ کریں گے، لوگوں کو دین پیش کریں گے، نظام پیش کریں گے، سسٹم پیش کریں گے، پوری کوشش کریں گے ان کے ہدایت و تبلیغ کی۔ آج وہ زمینہ فراہم کرنے کے لیے اگر ہم قدم بڑھائیں تو کیا امام کے کام کا یہ مقدمہ نہیں ہے کہ ہم عموم لوگوں کو بلانے کے بعد امام علی سے لے کے امام زمانہ تک کی شخصیات کو پہچانوانے کی کوشش کریں؟ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ لہٰذا دوسروں کو بلانے کی روش اور ہوتی ہے، دوسروں کو بھگانے کی روش اور ہوتی ہے۔ محفلیں بلانے والی ہونی چاہیے، بھگانے والی نہیں ہونی چاہیے، جہاں پہ ہم کبھی اشعار کے ذریعے سے اور کبھی نثر کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیات کو پیش کریں، تاکہ جب امام آئے تو کہیں مولا دیکھیے اتنا کام ہم نے پہلے سے کر رکھا ہے۔ یہ ہماری آپ کے لیے نصرت ہے، یہ وہ چیز ہے جو غیبت امام میں امام زمانہ کی نصرت ہے۔ اور شاید بلکہ یقیناً اس کی وجہ سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو راہ راست اور حق پہ آ بھی جائیں گے۔ آخر میں بہت جلدی سے ایک بات، حالات حاضرہ میں یمن پہ ہونے والے مظالم اور اس سلسلے میں سعودیہ کے تجاوز، یقیناً جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کی خدمت پیش کیا ہے کہ سعودیہ جو بھی کام کر رہا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، نہ اسلام اس کا ذمہ دار ہے اور نہ ہی قانون اسلام ایسی کسی کام کی اجازت دیتا ہے۔ کب اسلام نے کہا کہ بے گناہوں کو مارو؟ رسول نے اپنی زندگی میں جو جنگیں لڑی ہیں وہ ڈیفینسو جنگیں تھیں،
یا آج جو سعودیہ کر رہا ہے یہ سنت رسول ہے یا بدعت ہے؟ جہاں پہ بدعت کے بازار گرم ہیں ہم اس پہ فیصلہ کریں کہ کیا یہ سنت ہے یہ بدعت ہے. اور صرف یہی نہیں، یہ اس نظام اور اس پورے سسٹم کا ایک حصہ ہے کہ جس کے ذریعے سے پوری دنیا میں مسلمانوں پہ ظلم عام. اور پھر آخر میں آ کے چونکہ وقت کم ہے اور ختم ہو گیا ہے بہت جلدی سے، ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہم ڈیفنس کے لیے جا نہیں سکتے، ہم فی الحال ایسے حالات میں آگے بڑھ نہیں سکتے، اور یقیناً ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ ہمارے ملک کے حالات اور وہاں کے حالات الگ ہیں. لیکن حد اقل اتنا تو کر سکتے ہیں کہ صحیح کو صحیح کہیں، غلط کو غلط کہیں. اس میں کون سی کنجوسی؟ وہ زمانہ اور تھا کہ جب انسان اپنی بات کرتا تھا تو سامنے بیٹھے لوگ سنتے تھے. آج ہم سوشل میڈیا کے ذریعے سے، دوسرے اس طریقے کے تمام وسائل و ذرائع کے ذریعے سے اپنی بات کو دنیا تک پہنچا سکتے ہیں. ہم دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں غلط ہو رہا ہے. کم سے کم ان مظلوموں کو احساس ہوگا کہ اتنے ہمارے حامی موجود ہیں. کم سے کم ان بے خبر لوگوں کو معلوم ہوگا کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے. لیکن بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جن کو خبر نہیں ہوتی کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر غلط آدمی ان تک پہنچ گیا تو وہ اپنے حساب سے ان کو فیڈ کرتا ہے، اپنے حساب سے ان کو بھرتا ہے. اب جب انہوں نے سنا تو آخر میں کہیں گے ہاں نہیں صحیح ہے، یہ لوگ غلط ہیں، وہ جو کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اسی اعتبار سے بتایا گیا. کیوں یہ بات وہاں پہنچی؟ اس لیے کہ ہم چپ ہیں، ہم چپ ہیں. اگر ہم بولیں گے، ہم اس طریقے کے میسج، اس طریقے کے پیغامات دیں گے، ہم موقع ہی نہ دیں کہ غلط آدمی آ کے اپنی غلطی کو صحیح ثابت کر سکے. ہم صحیح کو صحیح کے عنوان سے پیش کریں تاکہ دنیا اس حقیقت کو پہچانے کہ کون جو کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور جو کام ہو رہا ہے اس کام کی حقیقت کیا ہے. ابھی ہم نے آپ کے سامنے بتایا کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے جو اہم ایکٹیویٹیز انجام دی ان میں سے ایک یہ کہ اموی حکومت کے باطل نظام کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے کھول کے رکھ دیا. تو کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ اسلام دشمن طاقتیں چاہے وہ امریکہ یا اسرائیل ہوں ان کے باطل نظام و سسٹم کے حقائق کو لوگوں کے سامنے کھول کے رکھ دیں تاکہ لوگ پہچانیں کہ مسلمان کون ہے، مسلمانوں کے نام پہ اسلام کو بدنام کرنے والے کون ہیں، تاکہ لوگ پہچانیں کہ مسلمان مظلوم ہے، تاکہ لوگ پہچانیں کہ مسلمانوں پہ مسلسل ظلم ہو رہا ہے، اور تاکہ لوگ پہچانیں کہ ہر ظلم کی جڑ یا اسرائیل میں پائی جاتی ہے یا امریکہ میں پائی جاتی ہے. لوگوں کے سامنے ان مسائل کو پیش کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. آئیے بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، پالنے والے اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بار اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بار اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بار اللہ جو لا ولد ان کو اولاد صالح عنایت فرما، پالنے والے ان کی شادیوں مشکلات ان کے مشکلات کو حل فرما، بار اللہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، بار اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، پالنے والے دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، پالنے والے ظالمین کو نیست و نابود کر دے، پالنے والے یمن، سیریا، عراق، فلسطین اور جہاں جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں ان کے جان مال ناموس عزت آبرو کی حفاظت فرما، بار اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.